دنیا میں کوئی بھی کام چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، جس کے لیے ہم نے بے حد محنت کی ہوتی ہے، اگر ہمیں اس میں ناکامی ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دلی اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری محنت کی۔ لیکن اگر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ضرور اس ناکامی میں ہمارے لیے بہت بہتری ہوگی۔ آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آزمائشیں لیتا ہے۔ آزمائشیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی آئیں، حالانکہ ان کی زندگی میں تو صرف کامیاب ہونا ہی لکھا تھا۔ اللہ چاہتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی آزمائش سے نہ گزارتا، پر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی زندگی سے گزارا اور ہمارے لیے ایک مثال قائم کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تبلیغ میں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی دفعہ لوگوں نے انکار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کوشش کو جاری رکھا اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی آزمائش ناکامی نہیں بلکہ کامیابی کی سیڑھی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ فلاں کام کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناکامی کا سامنا تب ہوتا ہے جب ہم قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ ناکامی ایک ایسی شے ہے جو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کبھی بھی انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑے۔ ہر انسان کامیابی کا خواہش مند ہوتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اسے اپنی منزل حاصل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ بنا رکے اپنی منزل حاصل کر لے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ راستوں میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں اور ان رکاوٹوں کو بغیر اپنا حوصلہ ڈگمگاتے ہوئے پار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں، راستے میں پڑا ہوا پتھر اٹھانے کی بجائے ہم راستہ ہی تبدیل کر لیتے ہیں یا اپنی منزل ہی تبدیل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، منزل انہیں نصیب ہوتی ہے جو منزل حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ اگر زندگی میں ہمیں کبھی بھی ناکامی کا سامنا ہو تو ہمیں اپنے حوصلے کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں چھت پر جانا ہے تو ہمیں تمام سیڑھیوں پر ایک ایک کر کے قدم رکھ کے جانا ہوگا۔ چھلانگ لگا کر ہم ایک دم سے چھت پر نہیں پہنچ سکتے، اور جو اس طرح پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ منہ کے بل گرتے ہیں۔ ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جب ہم اس طریقہ کار سے ہٹ جاتے ہیں تب ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناکامی تو کامیابی کی سیڑھی ہے۔ جب انسان ناکام ہوتا ہے تو اسے دکھ تو ہوتا ہے، لیکن جب ناکامی کے بعد وہ صبر، حوصلے اور استقلال سے کام لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملنے والی کامیابی کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم نے دن رات محنت کی ہوتی ہے۔ اس کی ایک حسین مثال ایڈیسن کی ہے، جس نے 999 کوششیں کی اور 1000ویں دفعہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے وہ طریقہ دریافت کر لیا جس سے بلب بنایا جا سکتا تھا۔ ایڈیسن نے ہمت نہیں ہاری، اپنی کوشش میں لگا رہا اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ ناکامی کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے، اور دنیا میں کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے ناکامی کا سامنا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں۔ بعض ذہنی پسماندہ بچوں کو گفتاری اور لسانی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ اکثر کوئی بچہ 1 یا 2 بار فیل ہوتا ہے تو وہ ہمت ہار دیتا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا، یا پھر والدین اس کا ساتھ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ غلط راستوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ حالانکہ ہمیں ایسے بچوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے بچے بھی آسمان کو چھو سکتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن، جو کہ انتہائی ذہانت کے حامل سائنسدانوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے 9 سال کی عمر تک بولنے میں دشواری کا سامنا کیا، جس وجہ سے انہیں اسکول سے بھی نکال دیا گیا تھا، لیکن ان کی ناکامی
انہیں 1921 میں فزکس کی خدمات میں نوبل پرائز حاصل کرنے سے نہیں روک سکی۔ آپ بل گیٹس کو ہی دیکھ لیجئے جو کہ مائکروسافٹ کے بانی ہیں، انہیں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی، اس کے بعد کاروبار شروع کیا جس میں مزید گھاٹا ہوا، لیکن ان سب ناکامیوں کے باوجود بل گیٹ نے مائکروسافٹ بنا لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کامیابی کا جشن منانا ضروری ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اپنی ناکامیوں سے سیکھا جائے۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، ہماری تاریخ تو ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ناکامی کا سامنا کیا، اپنے صبر، ہمت، حوصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ہماری مثبت یا منفی سوچ ہوتی ہے جو ہمیں کامیابی یا ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر تو ہم ناکامی کے بعد یہ سوچیں کہ ناکامی ہمیں کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور پھر ان تمام وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں تو ہم کامیابیوں کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس مقولے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر تم اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو اپنی عادات کو بدلو، اور اگر عادات کو بدلنا چاہتے ہو تو سوچ کو بدلو، اور سوچ کو بدلنے کے لیے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کی سوچ ویسی ہی ہوتی ہے جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے۔ کامیاب تو وہ ہوتے ہیں جو بار بار گرتے ہیں۔ نہ گرنا کمال نہیں، گر کر سنبھلنا کمال ہے۔ ناکامی تو کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔